ترجمہ اور ترسیل کی دوسری ویڈیو کلاس میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ترجمے کی قسموں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس سے پہلے ایک کامیاب مترجم میں کن کن صلاحیتیں ہونی چاہیے اور اس پر بھی سرسری طور پر نظر ڈالتا ہوں۔ ترجمے میں کامیابی کے لیے مترجم کا فطین ذہین ہونا لازمی ہے، یعنی اس میں انٹلیکچوئل کیپیسٹی وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہر ایک لفظ کی باریکیوں کو جاننے پہچاننے، زبان اور الفاظ کا صحیح محل و موقع پر استعمال کرنے کی صلاحیت میں موجود ہو۔ ہر زبان کے ایک ہی لفظ کے ہر زبان میں کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے مختلف معنی نکلتے ہیں، مختلف معنی ہوتے ہیں۔ روزمرہ، محاورہ، ضرب الامثال ایک زبان کی دوسری زبان سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان پر گہری واقفیت اس مترجم کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں اردو کے مشہور اسکالر شمس الرحمن فاروقی نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ ترجمے میں کامیابی کے لیے دونوں زبانوں پر کامل قدرت رکھنے والے، اچھی قدرت رکھنے والے دو اہل زبان کو دو بدو یعنی آمنے سامنے بٹھا کر اس ترجمے کا کام آگے بڑھایا جائے۔ مثال کے طور پر ہندوستانی انگریزی زبان میں ترجمہ کرتے وقت زمانی و مکانی فرق کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ دونوں کے اصطلاحات مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک ہندوستانی زبان سے دوسری ہندوستانی زبان میں ترجمہ کرنا نسبتاً کمپیریٹیولی آسان ہے، خاص کر ایک ہی زبانی خاندان کے بھی ہو تو اور اس میں نہایت آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پر اردو سے ہندی، ایرانی، پنجابی، کشمیری جیسی زبانوں میں ترجمہ کرنا، اس کے درمیان ایک گہرا تعلق تشبیہ، استعارہ، روزمرہ، محاورہ، ضرب الامثال اور کلچر یعنی تہذیب کے طور پر پائی گئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے ترجمے کی قسموں کے بارے میں۔ ترجمے کی تین اہم قسمیں ہیں۔ پہلا دیانتدارانہ ترجمہ، جسے متنی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے۔ انگریزی میں اسے فیتھفل اور ورڈ فار ورڈ اور ٹیکسچوئل ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس میں اصل زبان کے پورے مفہوم کو دوسری زبانوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، آسان اور عام فہم ہوتا ہے۔ عبارت کا لفظ بلفظ ترجمہ کیا جاتا ہے، بہت کم وقت میں کر سکتا ہے۔ یہ کام مترجم کے لیے آسان ہے۔ عبارت آسان ہو تو ترجمہ بھی آسان ہوگا، اگر عبارت مشکل ہو تو ترجمہ بھی مشکل ہوگا۔ اس ترجمے میں مترجم کو اپنی طرف سے کچھ شامل کرنے یا کم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عدالتی کارروائیوں اور مذہبی کتب کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ مذہبی کتابوں میں ترجمے کے بعد عام طور پر تشریح اسی لیے دی جاتی ہے کہ اس میں لفظی ترجمے کا کچھ جو تکلیف ہوتی ہے یا احساس ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اب ترجمے کی دوسری قسم ہے آزاد ترجمہ، اسے غیر متنی ترجمہ بھی کہا جاتا ہے اور انگریزی میں اسے فری ٹرانسلیشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ وہ ترجمہ ہے جس میں مترجم اصل زبان کے پورے مفہوم مطلب آزادانہ طور پر دوسری زبان میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں اصل زبان کے پورے اہم نکات کو بھی پیش کرتے ہیں۔ یہاں مترجم کو پوری طرح موقع کی مناسبت سے مناسب الفاظ استعمال کرنے، جس انداز میں چاہے اسے کہنے کی آزادی ہے۔ آزاد ترجمہ کبھی کبھی ناقص اور کبھی کبھی شاندار ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ایک مقرر کی تقریر کو جس کا ترجمہ کرنا، یہ جو ترجمہ ہے وہ آزاد ترجمہ کی ایک عمدہ مثال کہہ سکتے ہیں، جس کا ترجمہ کرتے وقت آزادانہ طور پر اس میں الفاظ کا استعمال کرنے کی گنجائش ہو تاکہ مطلب اس کا مفہوم پوری قوت و توانائی کے ساتھ ہمارے سامنے آ سکے۔ اب ترجمے کی جو تیسری قسم ہے تخلیقی ترجمہ جسے کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کریٹو ٹرانسلیشن کہتے ہیں۔
یہ ترجمہ آزاد اور پابند ترجمہ ان دونوں کی درمیانی کڑی مانا جاتا ہے، اسی لیے اسے معتدل ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ تخلیقی ترجمہ پڑھنے پر قاری کو اصل ہونے کا گمان، شک پیدا ہوتے ہیں۔ کسی ادب پارے کا تخلیقی ترجمہ کرنا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ مترجم گہرا مطالعہ، تخلیقی صلاحیت وغیرہ کا مالک ہونا ضروری ہے۔ ایسے میں نقل پر، یعنی اگر اس طرح کوئی کامیاب ترجمہ کی جائے، تخلیقی ترجمہ کی جائے، تو اس تخلیقی ترجمہ پڑھ کر لوگوں کو، قاری کو اصل کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تخلیقی ترجمے کو لفظی اور آزاد ترجمے پر فوقیت، یعنی عمدہ مانا جاتا ہے۔ عام طور پر ادب پارے کا ترجمہ اس طرح کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی ناول، افسانے، ڈرامے، نظم، غزل، رباعی اور اس طرح کے ان سب کا ترجمہ تخلیقی ترجمے میں شمار کیا جاتا ہے۔ کثیر معنی والے، عبارت لکھنے والے الفاظ، یہ تو ہر زبان میں ہوتا ہی ہے، اس کا ترجمہ بھی عام طور پر دشوار مانا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دفتری زبان، یہ جو دفتر میں جو ٹرانسلیشن ہوتے ہیں، جسے ہم لوگوں نے کہا کہ متن ٹرانسلیشن میں اس کا شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ متن ٹرانسلیشن ہی وہاں پر نہیں ہوتا ہے۔ وہاں پر کچھ خاص الفاظ جو دفتر میں استعمال کیا جاتا ہے، اسے خاص معنی میں، جس کا ڈکشنری سے کوئی لینا دینا زیادہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اس طرح کے جو ترجمے، اس طرح کے الفاظ کا ملا کر وہاں پر جو ترجمہ ہوتے ہیں، اس کا محل و موقع کو دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو ترجمے ہیں اور اس کو پیوند کاری کا، گرافٹنگ کا ترجمہ بھی کہتے ہیں۔ ترجمے سے دو مختلف تہذیبوں کو، لوگوں کو، سماج کے احساسات کو، جذبات کو آمنے سامنے لانے، ایک دوسرے سے جوڑنے میں بہت مددگار ہے۔ اردو کے مختلف ادیبوں نے یونانی مفکر ارسطو، یعنی ارسطوٹل، جن کی عالمی شہرت یافتہ کتاب پوئٹکس، اس کا بہت ہی، یعنی شعریات بھی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اردو کے اس کے ترجمے کرنے والوں میں بشیر احمد، عزیز احمد، اعلیٰ مسرور، جمیل جالبی کے نام قابل ذکر ہے۔ ان چاروں کے ترجموں میں بشیر احمد کا ترجمہ سب سے عمدہ مانا جاتا ہے، کیونکہ اس کی زبان اچھی ہے، آسان الفاظ میں ترجمہ بھی کیا ہے۔ انہوں نے اس کا لفظی ترجمہ کرنے کے بجائے سیاق و سباق اور پس منظر کا گہرا مطالعہ کر کے کیا ہے، اسی وجہ سے اس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ اب میں اس یونٹ کے اندر بتائی گئی 6 اہم کتابوں کا نام لینا چاہتا ہوں۔ ایک، ترجمے کا فن اور ترسیل کے طریقے، ڈاکٹر ریم حسو۔ فن ترجمہ نگاری، ڈاکٹر خلیق انجم۔ مطالعہ فن ترجمہ اور منتخب مضامین، بشیر احمد۔ ترجمے کا فن اور روایت، ڈاکٹر قمر رئیس۔ ترجمہ اور لسانیات، نصیر احمد خان۔ یہ جو 5 کتابیں ایسی ہیں جو ہمیشہ مطالعے کے لیے مددگار ہے، اس ترجمے کے بارے میں سیکھنے کے لیے مددگار ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے، جب کھیت جاگ اٹھے، کرشن چندر کی کہانی ہے، جس کا ملयाلم میں بھی ترجمہ ہوا ہے، وائلوڑو نیرنگوڑ۔ یہ بھی ترجمے کے جو انداز ہے وہ اس کو سمجھنے کے لیے مددگار ثابت ضرور ہوں گے۔ انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔